السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جانو حقیقت۔ آج ہم دیکھیں گے ہسٹری آف انڈیا کے متعلق، جس میں کہ کیسے بھارت میں اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے ہی اسی چینل پر موجود ہسٹری آف گھوریڈ ڈائناسٹی کو دیکھ لیں، کیونکہ سلطنت غور کی وجہ سے ہی بھارت میں اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہسٹری آف انڈیا کی طرف۔ اسلامی ریاستوں کے مطابق بھارت میں مغل سلطنت سے پہلے دہلی سلطنت کی حکومت تھی۔ دہلی سلطنت میں الگ الگ 5 ریاستیں بنی، جو مملوک، خلجی، تغلق، سعید اور لودھی سلطنت کہا جاتا ہے۔ ان 5 سلطنتوں کو جمع کر کے ہی دہلی سلطنت کہا جاتا ہے۔ آج ہم دہلی سلطنت کی پہلی ریاست اور بھارت کی پہلی اسلامی سلطنت کے متعلق دیکھیں گے، جس کو مملوک سلطنت کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک، جو سلطنت غور کے بھارت کے علاقوں کا جنرل تھا، اس نے ایئر 1206 میں سلطنت غور کے سلطان معیز الدین کے فوت کے بعد قطب الدین ایبک نے سلطنت غور سے آزاد کر کے خود کو بھارت کے علاقوں کا سلطان اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک کے اسی اعلان سے بھارت میں اسلامی سلطنت بنیاد پائی اور بھارت میں مملوک سلطنت کا آغاز ہوا۔ مملوک سلطنت بھارت کی پہلی اسلامی سلطنت تھی اور اس سلطنت کا پہلا حکمران قطب الدین ایبک تھا۔ ایبک نے بھارت میں کئی مدرسوں اور مساجدوں کی تعمیر بھی کی۔ اسی مملوک سلطنت نے بھارت کو منگولوں کے قہر سے بچایا تھا، ورنہ تو منگول بھارت کو بھی برباد کر دیتے۔ قطب الدین ایبک کے سلطان ہونے کے اس فیصلے سے بھارت کے ہندو سلطنتیں خلاف تھی، جس میں چوہانس اور تومارا جیسے سلطنتیں تھیں۔ ایبک نے اپنی بہادری سے چوہانس، تومارا اور سینا جیسے ہندو ریاستوں اور سلطنتوں کو شکست دے دی۔ 1210 یعنی ایئر 1210 میں قطب الدین ایبک کی فوت ہو گئی۔ ایبک کے فوت کے بعد اس کا بیٹا ارم شاہ تخت نشین ہوا۔ ارم شاہ نے زیادہ حکومت نہیں کی، زیادہ سے زیادہ 1 سال کی حکومت کی، اور 1211 یعنی ایئر 1211 میں ارم شاہ کی فوت ہو گئی۔ ارم شاہ کے فوت کے بعد سرداران دربار نے ایبک کے داماد شمس الدین التمش کو سلطان بنا دیا۔ شمس الدین نے ہی مملوک سلطنت کو عروج پر لے گیا، اور شمس الدین بہت بہادر اور عقل مند شخص تھا۔ سلطان شمس الدین نے ہی اپنی عقل مندی اور بہادری سے بھارت کی اس سرزمین کو منگولوں کے قہر سے بچائے رکھا تھا۔ شمس الدین بڑے نیک دل انسان تھے۔ یہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ سلطان شمس الدین نے کئی بھارت کے علاقوں پر فتح حاصل کی۔ شمس الدین نے 1211 یعنی ایئر 1211 سے ایئر 1236 تک حکومت کی، اور ایئر 1236 میں سلطان شمس الدین کی فوت ہو گئی۔ فوت کے بعد شمس الدین کی بیٹی رضیہ سلطانہ تخت نشین ہوئی۔ رضیہ سلطانہ بھارت کی پہلی مسلمان عورت حکمران تھی۔ رضیہ سلطانہ عورت ہونے کی وجہ سے کئی سرداران دربار رضیہ سلطانہ کے خلاف تھے، پر رضیہ سلطانہ نے اپنے باپ کے فیصلے کو بخوبی نبھاتے ہوئے بہادری کے ساتھ حکومت کی، اور رضیہ سلطانہ کی فوت ایئر 1240 میں ہوئی۔ رضیہ کے فوت کے بعد معیز الدین بہرام اور علاء الدین مسعود نے حکومت کی، اور ایئر 1246 میں شمس الدین کا چھوٹا بیٹا نصیر الدین محمود تخت نشین ہوئے۔ لیکن نصیر الدین ایک نیک دل انسان تھے، زیادہ دیر تک
عبادت میں لگے رہتے، پھر بھی انہوں نے 19 برس یعنی 19 ایئرس کی حکومت کی، اور ایئر 1265 میں نصیر الدین کی فوت ہو گئی۔ نصیر الدین کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شمس الدین کی نسل یعنی شمس حکمرانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اور ایئر 1266 میں سلطان نصیر الدین کا وزیر غیاث الدین بلبان کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اسی دور میں سرداران دربار کے بیچ نااتفاقی ہو گئی تھی، اور مملوک سلطنت میں بغاوتوں کی شروعات ہو گئی تھی۔ اس طرح یہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی، اور ایئر 1287 میں بلبان کی فوت ہو گئی۔ بلبان کے فوت کے بعد بلبان کا پوتا معیز الدین قیقباد تخت نشین ہوا، لیکن قیقباد بیماری کا شکار ہو گیا تھا، تو قیقباد کا بیٹا شمس الدین قیومرث حکومت کو سنبھال رہا تھا۔ قیومرث کو مار دیا گیا، اور جلال الدین خلجی بغاوت کر کے مملوک سلطنت کو ختم کر دیا، اور نئی خلجی سلطنت کو آباد کر دی۔ خلجی سلطنت کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو پر دیکھیں گے۔ اس طرح مملوک سلطنت بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کی زمین پر 84 ایئرس کی حکومت کی، اور معیز الدین قیقباد کو ہی مملوک سلطنت کا آخری سلطان مانا جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے انفارمیشن کے ساتھ۔ خدا حافظ۔